ایران امریکہ مفاہمت پر پکی مہر ثبت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے نمائندے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھک لگائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت کا امکان۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تکنیکی سطح کے مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے نمائندے برگنسٹاک میں تکنیکی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ پاکستان اور قطر کے ثالث بھی مذاکراتی عمل کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان ثالث کے طور پر مذاکراتی عمل میں سہولت کاری جاری رکھے گا۔ برگنسٹاک میں ہونے والے مذاکرات سے مفاہمتی عمل کو مزید تقویت ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان ثالثی کردار کے تحت مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف اور اسماعیل بقائی بھی ہمراہ۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایرانی وفد کے پہنچنے پر امریکہ سے روانہ ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران میں اہم بیٹھک۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ امریکہ ایران مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر بات چیت۔ دونوں ممالک کے درمیان ایم او یو کے بعد اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی غور۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران معاہدے پر مذاکرات کی تصدیق۔ شرکاء کے نام سامنے لانے سے انکار۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق برگنسٹاک ریزورٹ کو امریکہ ایران مذاکرات کے لیے خفیہ اور محفوظ مقام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بات چیت میں شریک ممالک اور افراد کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ مذاکرات اور شرکاء سے متعلق مزید تفصیلات سیکیورٹی اور رازداری کے باعث فراہم نہیں کی جا سکتی۔ امن دشمن اسرائیل کی سازش، آبنائے ہرمز پھر بلاک۔ صہیونی فوج کے جنوبی لبنان پر شفاقانہ حملوں کا رد عمل۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا آبی گزرگاہ دوبارہ بند کرنے کا اعلان۔ کہا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تاحال مفاہمت کے تحت انخلا نہیں کیا۔ آبنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے پھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے رد عمل میں کیا۔ بندش دشمن کی خلاف ورزیوں کے جواب میں پہلا قدم ہے۔ ایران واضح کر چکا تھا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے نہ روکے تو معاہدے پر عمل درآمد مشکل ہوگا۔ امریکی انٹیلیجنس بھی نیتن یاہو کے گھناؤنے ارادوں کو پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوششوں سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ایرانی اعلان کے باوجود ہرمز کی بندش کے شواہد نہیں ملے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا رد عمل، کہا کہ ایران سے مذاکرات اتوار کو بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پہلے ہی مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مذاکرات کو موقع دیں گے، جنگ بندی برقرار رہنے کے لیے پر امید ہیں۔ جے ڈی وینس صہیونی ریاست کے مسلسل دفاع کے بعد اکتا گئے ہیں۔ کہا کہ اسرائیل یا نیتن یاہو پر تنقید کو یہود دشمنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ریپبلکن پارٹی کے بہت کم سینئر رہنما عوامی سطح پر بیان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی کو بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران جنگ میں مکمل طور پر شکست کھا چکا۔ ایران 47 سال تک جواب دہی سے بچتا رہا۔ میرے آنے کے بعد ایران کے معاملے میں سب کچھ بدل گیا۔ ایران کو دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست قرار دیا۔ ٹرمپ کے سابق صدور اوباما اور بائیڈن پر کڑی تنقید، کہا اوباما نے ایران کو اربوں ڈالر دیے، مؤثر کارروائی نہیں کی۔ ایران نے اوباما اور بائیڈن کو کمزور رہنما سمجھا۔ اب امریکہ اپنی پوزیشن پر واپس آ چکا ہے۔ ایران کے سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے لیے اہم مطالبات سامنے آ گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق ایرانی وفد دوسرے فریق کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گا۔ امریکہ اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ اب امریکہ اسرائیل کو لبنان میں حملے روکنے پر مجبور کرے۔ لبنان، جنگ بندی اور معاہدے پر عمل درآمد اہم نکات ہوں گے۔ حتمی معاہدے کے مذاکرات کا آغاز 5 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ ایران نے حتمی معاہدے سے قبل فریقین سے وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ کر دیا۔ فریق نے مخالف وعدے پورے نہ کیے تو پورا معاہدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسحاق ڈار نئے سفارتی مشن پر۔ نائب وزیر اعظم مصر کے دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی مصر کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قاہرہ میں آر4 گروپ وزرائے خارجہ اجلاس شیڈیول۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار اجلاس میں 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات بھی متوقع۔
بیانیات اور انتہائی لغو قسم کی جو ہے وہ پروپیگیشن ہے. بعض لوگ یعنی اس قسم کی خبریں پھیلا کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبروں کو مائنس کر دیا. کہا بجٹ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. یہ نامناسب اور بالکل غلط بات ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں. یہ کوئی ملک دشمن کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. گلگت بلتستان میں نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی. استحکام پارٹی کے لوگ گلگت بلتستان حکومت میں جانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل دن. اہم رہنماؤں کو 9 مئی کے ایک اور کیس میں سزا. شاہ محمود بری. انسداد دہشت گردی عدالت نے مغل پورہ لاہور میں پولیس گاڑیاں نظر آتش کرنے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. اعجاز چوہدری، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا. وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری قرار دے دیا گیا. عدالت نے 18 جون کو وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. بنوں میں امن دشمنوں کا بزدلانہ وار. 2 دھماکوں میں 7 افراد شہید، 3 زخمی. پولیس کے مطابق سڑک پر نصب بارودی مواد دھماکے سے پھٹ گیا. وین زد میں آنے سے سوار افراد جاں بحق ہوئے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت. قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بنوں میں دھماکے کا نوٹس. واقعے کی شدید مذمت. پولیس حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. کہا دھماکے میں معصوم شہریوں کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے. شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. صوبائی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. تو ایک پارلیمنٹری روایت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا ہی لیتے، لیکن انہوں نے بڑی دیر کر کے آ کے ہاتھ ملاتے، لیکن کل کوئی اتنی باتیں زیادہ نہیں ہوئی، لیکن ہونے چاہیے. اب سیاسی مسائل بہت زیادہ ہے، سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہے. بہت دیر کی وزیر اعظم آتے. بیرسٹر گوہر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام. کہا سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی. سیاسی مسائل اور تناؤ بہت زیادہ ہو چکا، اس کو ختم کرنا چاہیے. بیرسٹر گوہر کا پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ. کہا شہری مہنگائی کی چکی میں پس چکے، قیمتوں میں مزید کمی کی جائے. چیئرمین تحریک انصاف کی بنوں دھماکے کی مذمت. بولے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر کے امن کو واپس لانا ہوگا. دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے ہم انہیں ختم کریں گے. مجموعی طور پر ایک مثبت اور پرو گروتھ بجٹ ہے. گزرے سال میں ہم نے اس سمت میں کئی محاذوں پر پیش رفت کی ہے اور معاشی اشاریوں کو بہتر بنایا ہے. اس مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. موجودہ ٹیکس گزاروں بالخصوص تنخواہ دار طبقہ اور تعمیرات کے شعبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا ہے. بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے پچھلے ماہ 4.25 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھیجی. ہم اس سال 41 ارب ڈالرز ریمیٹنسز کا اپنا ہدف عبور کر لیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت نے معاشی اشاریوں کو بہتر بنایا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنے کی بجائے ٹیکس نیٹ میں اضافے پر زور دیا. رواں سال 41 ارب ڈالر کے ترسیلات زر کا ہدف پورا کریں گے. ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے جامع اقدامات اٹھائے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتے ہی عوام کو ریلیف دیا. ہماری کوششیں رنگ لائیں. خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے. پاکستان نے جنگ روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا.